الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ ہم بیان کریں گے کہ کیا جنبی آدمی یعنی جنابت کی حالت میں ہو انسان تو کیا وہ قرآن کو چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا؟ جنبی کہتے ہیں یا اس کو احتلام ہوا ہو یا پھر اس نے ہم بستری کی ہو، یہ دونوں حالتیں جنابت کی ہیں۔ ان صورتوں میں کیا انسان قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ یا اس سے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک مدرس جو اپنے تلامذہ کو، شاگردوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، اسے مدرسہ یا کسی قریبی جگہ سے پانی بھی نہیں ملتا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جبکہ قرآن مجید کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی مدرسہ کبھی کسی جنگل میں بھی ہو سکتا ہے، یا کبھی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ پانی میسر نہ ہو۔ ان حالتوں میں کیا قرآن کو چھوا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور بہت بڑا اجر ہے اس کی تلاوت سے۔ قرآن جو ہے یہ بہجت القلوب، دلوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں روحانیت ہے۔ قرآن پڑھنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے۔ تو اس لیے کیا انسان قرآن کو بغیر پاکی کے، طہارت کے تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب مدرسہ میں یا اس کے قریب و جوار میں پانی نہ ہو تو مدرس طلبہ کو متنبہ کر دے کہ وہ وضو کر کے اپنے گھروں سے ہی آیا کریں، متنبہ کر دے کہ وہ وضو کریں یا رستے میں کہیں پانی ملے تو وضو کر کے آیا کرو، کیونکہ قرآن مجید کو پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث حضرت عمر بن حزم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا تھا قرآن کے بارے میں کہ وَأَن لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، کہ طاہر قرآن مجید کو پاک آدمی یعنی طہارت کی حالت میں ہاتھ لگائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا یا نصیحت فرمائی کہ ان لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو طاہر یعنی پاک آدمی ہی ہاتھ لگائے۔ طاہر سے مراد وہ آدمی ہے جس کی ناپاکی دور ہو گئی ہو، یعنی طاہر اس کو کہتے ہیں۔ طاہر سے مراد وہ آدمی ہے جس کی ناپاکی دور ہو گئی ہو، کہ یعنی ناپاک تھا پہلے، پھر اس نے طہارت حاصل کی، اس کو طاہر آدمی کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا
کہ قرآن کو پاک آدمی یعنی طاہر آدمی ہاتھ لگائے۔ اس کی دلیل وضو، غسل اور تیمم والی آیات کے آخر میں جو ذکر ہے وہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرنا نہیں چاہتا، اور اللہ رب العزت نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا جو مسلمانوں کی طاقت میں نہ ہو، ان کی بساط سے، ان کی طاقت سے اوپر ہو، جس پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل، ایسا کوئی حکم نہیں۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کے شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے کہ وہ نعمتوں کو اور کر دے گا، زیادہ کرے گا۔ اگر ناشکریاں کی تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ طہارت حاصل کرنے سے پہلے انسان یعنی مومن طاہر نہیں ہے، یہ طاہر نہیں تھا، لہذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ وضو کے ساتھ طہارت حاصل کیے بغیر وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں اپنے مومن بندوں سے کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک ہو جائیں۔ البتہ بعض اہل علم نے چھوٹے بچوں کو رخصت دی ہے کہ بچے غیر مکلف ہوتے ہیں، ان کو رخصت دیا کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کی بار بار ضرورت پیش آتی ہے کہ صبح سے پڑھنے لگے، جو حفظ کرتے ہیں خاص کر کے ان کے لیے تو بہت مشقت کا کام ہے۔ اس لیے بعض فقہاء اہل علم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بچے سے مراد ہے کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے ہو، اور کم از کم وہ عمر تمیز کو نہ پہنچے۔ تمیز 7 سال کے بعد شروع ہوتی، تو وہ اگر ناپاک، یعنی اس سے مراد ہے کہ وہ وضو کی حالت میں نہ بھی ہوں تو ہاتھ لگا سکتے۔ یہ بعض نے ان کی مشقت کی وجہ سے اور ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کو اجازت دی ہے، اور انہیں وضو کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طلبہ کو بھی وضو کا حکم دیا جائے۔ کیوں؟ کہ ان کو بڑے ہوتے ہوتے عادت پڑ جائے، تاکہ وہ بھی طہارت کے ساتھ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکے۔ سوال میں جو پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں گویا قرآن مجید اس آیت کی استدلال ہے، اس آیت میں ان لا یمس القرآن الا طاہر، اس کو وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو پاک ہوں۔ حالانکہ یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں، کیونکہ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے، اور پاک سے مراد فرشتے ہیں، اور اگر
اس سے مراد طہارت حاصل کرنے والے لوگ ہوتے تو اللہ رب العزت مطہرون یا متطہرون کے الفاظ ہوتے۔ بہرحال اس آیت میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ طہارت کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، البتہ وہ حدیث جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا وہ اس بات کی ضرور دلیل ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکی اور طہارت کی حالت میں ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔